تصور کریں، ایک ایسا انسان جس کے اشارے پر بنجر زمین سونا اگلنے لگے گی، جس کے حکم پر بادل برسیں گے اور جس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے میں دوزخ ہوگی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ کیا وہ کسی قید خانے میں ہے یا ہمارے ہی درمیان کسی انجان جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنی رہائی کا انتظار کر رہا ہے؟ آج کی ویڈیو آپ کے ہوش اڑا دے گی، کیونکہ ہم کسی کہانی کی نہیں بلکہ ان حقائق و حدیث اور نشانیوں کی بات کریں گے جو اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور آپ کی نسلیں محفوظ ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، شاید آج آپ کی سوچ بدل جائے۔ دوستوں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر سرخ آنکھوں کے ساتھ فرمایا تھا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا معمولی بات بن چکی ہے۔ ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، AI اور ڈیجیٹل ورلڈ کے اس دور میں کیا ہم غیر محسوس طریقے سے اس دجالی نظام کا حصہ نہیں بنتے جا رہے، جہاں انسان کی سوچ کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کے بدلتے ہوئے عالمی حالات، بڑھتی ہوئی بے حیائی اور ایٹمی جنگوں کا خطرہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا مکمل نقشہ کھینچ دیا تاکہ کوئی مومن اسے پہچاننے میں غلطی نہ کرے۔ وہ ایک کسرتی جسم والا نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، جبکہ دوسری آنکھ میں وہ کانا ہوگا۔ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر وہ شخص پڑھ لے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7131 کے مطابق نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، آگاہ رہو کہ مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے ابھرا ہوا انگور۔ دجال کے آنے سے پہلے دنیا پر ایک شدید قحط آئے گا۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ اپنی بارش کا تیسرا حصہ روک لے اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنی پیداوار کا تیسرا حصہ روک لے۔ دوسرے سال 2/3 حصہ روک لیا جائے گا اور تیسرا سال سب سے ہولناک ہوگا، جب آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہیں گرے گا اور زمین سے سبزی کا ایک پتا نہیں اگے گا۔ زمین کے تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں واٹر کرائسس اور خوراک کی کمی پیدا کی جا رہی ہے۔ کیا یہ اسی ہولناک دور کی تیاری تو نہیں؟ جب صحابہ نے پوچھا کہ لوگ کیسے زندہ رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تسبیح، تحلیل اور تکبیر کے ذریعے، یعنی ایمان والوں کی غذا صرف ذکر الہی ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2942 کے مطابق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سمندری سفر کے دوران ایک انجان جزیرے پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک شخص کو دیکھا۔ اس نے پوچھا تھا، کیا بحریہ تبریہ میں پانی ہے اور کیا بستانے بسان کے درخت پھل دے رہے ہیں؟ دوستو، آج اسرائیل میں واقع اس جھیل کا پانی خطرناک حد تک گر چکا ہے۔ سائنسدان اسے موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں،
لیکن ہم اسے نبوی پیشگوئی کا پورا کہنا کہتے ہیں۔ کیا یہ اس بات کا اشارہ نہیں کہ زنجیریں کھلنے کا وقت قریب آ گیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ دجال مردے کو زندہ کرنے کا ناٹک کرے گا۔ وہ ایک بدو سے کہے گا، اگر میں تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں گا تو کیا تم مجھے رب مانو گے؟ آج ہولوگرام اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے کسی بھی مرے ہوئے انسان کی تصویر اور آواز کو زندہ دکھایا جا سکتا ہے۔ کیا یہ دجال انہی ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کا انسان اس قدرتی کرشموں اور ٹیکنالوجی کے فتنے کا مقابلہ کر پائے گا؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور دیں۔ دجال مکہ اور مدینے کے علاوہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے 2 کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ وہ ہر بستی میں جائے گا لیکن مکہ اور مدینے میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ وہ مدینے کے باہر ایک نمکین زمین پر پڑاؤ ڈالے گا۔ مدینہ کو 3 جھٹکے لگیں گے اور ہر منافق مدینے سے نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا۔ جب فتنہ عروج پر ہوگا، مسلمان دمشق کے جامع مسجد میں نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر بات رکھ کے آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ وہ دجال کو باب لد پر برچھی سے ہلاک کر دیں گے، لیکن اس وقت تک بچنا کیسے ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ کہف آیت 102، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرا سوا میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لے گا؟ ہم نے تو ان کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیت یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ وقت کم ہے اور فتنے زیادہ۔ اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور روزانہ اللہ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگیں۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی دستاویزی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس عظیم فتنے سے آگاہ ہو سکے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔